شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو جاتا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بلاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے، میرے یارو، اللہ کا مہمان مہینہ آ رہا ہے، اس کی تیاری کرنا شروع کر دو۔ اب تیاری کرنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کوئی کھانے پینے کی کمی ہے، کھانا پینا اکٹھا کر لو، کوئی یہ نہیں تھا کہ اب ہمارے ہاں حالات ٹھیک نہیں ہے، حالات ٹھیک کرنے کی کوشش کرو، یہ نہیں تھا کہ راشن پانی اکٹھا کر لو، نہیں، وہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ رب العالمین لوگ مومن کے رزق کے اندر اضافہ فرما دیتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کر لو۔ اب رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کا مطلب یہ تھا کہ تم اپنے آپ کو روزے کے لیے تیار کر لو، تم اپنے آپ کو عبادات کے لیے تیار کر لو، تم اپنے آپ کو اللہ سے مانگنے کے لیے تیار کر لو۔ جس طرح دنیا کے اوپر کسی چیز کا سیزن آ جاتا ہے، یہ جناب گندم کا سیزن آ گیا، یہ جناب مالٹے کا سیزن آ گیا، یہ فلاں فصل کا سیزن آ گیا، اب اس سیزن کے اندر گنے کا سیزن ہے تو کھیتی باڑی کرنے والے کے پاس، کسان کے پاس پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ گندم کی موسم آئی، ہر بندہ، ہر کسان یہ چاہتا ہے میں اپنے گھر کی پورے سال کی گندم اکٹھی کر لوں گا۔ اسی طرح جب یہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، ایمان والے کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان والے کے لیے بھی یہ نیکیوں کا سیزن ہے۔ اسی لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ میرے یارو، رمضان المبارک سے پہلے رمضان المبارک کی تیاری کر لو۔ کیا مطلب؟ فرمایا اپنے آپ کو نیکی کے لیے تیار کر لو۔ اگر کوئی آپ دنیا کا کام کرتے ہیں، اپنے کام سے فارغ ہو کر رمضان المبارک میں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لو۔ رمضان کا چاند جیسے ہی نظر آئے، تو ہو اور اللہ ہو، دن کو سارا دن روزہ رکھ، سارا دن قرآن کی تلاوت کر، رات کو کھڑا ہو کر اللہ کے حضور ہاتھ پھیلا دے، کھڑا ہو کر اللہ کے حضور جھولی پھیلا دے، اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دے، اللہ کو بتانا شروع کر دے، اللہ میری یہ پریشانی ہے، اللہ میری یہ پریشانی ہے، اللہ میری یہ مصیبت ہے، اللہ میری یہ تکلیف ہے، اللہ مہربانی فرما میری یہ پریشانی ختم فرما دے، اللہ مہربانی فرما میری یہ تکلیف ختم فرما دے۔ اللہ کی قسم جب راتوں کو کھڑے ہو کر تو اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، فرمایا رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کا عرش پہلے آسمان کے اوپر آ جاتا ہے، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، کہتا ہے کہ حل من مستغفرین، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، میں اللہ اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا، میں اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دوں، ہے کوئی مجھ سے اپنے مصیبتوں کے لیے خلاصی مانگنے والا، میں اللہ اس کی مصیبتوں کو ختم کر دوں، ہے کوئی اللہ سے مانگنے والا، اللہ رب العالمین دینے کے لیے آ چکے ہیں۔ اللہ اکبر ہے میرے بھائی، خوش نصیب لوگ تو وہ ہوتے ہیں اللہ کی قسم جو ان نیکیوں کی بہاروں کو لوٹتے ہیں، جو راتوں کو کھڑے ہو کر اللہ کے حضور اللہ سے رو رو کر مانگتے ہیں، اپنی ہر حاجت اللہ سے پوری کرا لیتے ہیں۔ لیکن بدبختوں کے لیے تو رمضان کا مہینہ بھی ایسے گزر جاتا ہے، جو بدبخت لوگ ہوتے ہیں ان کو تو رمضان اور غیر رمضان کا فرق بھی پتہ نہیں چلتا، وہ تو جیسے رمضان سے پہلے زندگی گزار رہے تھے اسی طرح وہ رمضان میں بھی زندگی گزار رہے ہوتی ہے۔ میرے بھائی، رمضان المبارک کے آنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا میرے یارو تیاری کر لو، دعا فرماؤ اللہ رب العالمین ہمیں بھی رمضان سے پہلے رمضان المبارک کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے۔ اور یہ شعبان کا مہینہ بڑی عظمت والا مہینہ، سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے مہینے کے اندر باقی مہینوں کی نسبت زیادہ روزے رکھتے تھے، بلکہ یوں بھی روایات کے اندر آتا ہے، میری اماں فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنی شعبان المعظم کے مہینے میں نفلی روزے رکھتے تھے، اتنی میں نے کسی دوسرے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نفلی روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے نہیں دیکھا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں،
فرمایا جو رمضان المبارک کے میرے روزے قضا ہو جاتے تھے، وہ رمضان المبارک کے قضا شدہ روزے میں شعبان المعظم میں جا کر ان کی قضا کرتی تھی، کیونکہ باقی جتنے مہینے ہوتے تھے ان مہینوں میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی رہتی تھی، لیکن شعبان المعظم کے مہینے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی زیادہ روزے رکھتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ روزے کے ساتھ ہوتے تھے تو میں بھی اپنے رمضان المبارک کے جو روزے قضا ہو گئے تھے وہ بھی اپنے شعبان المعظم کے مہینے کے اندر ان روزوں کی قضا کر لیا کرتی تھی۔